جوش بڑھ گیا. فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا ہاں حضرت ضرور فرمائیں. فرمایا اتنے یعنی ایسے ہی 3 بار پھر کہا کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں. پھر کہا کہ اتنے ہی سال، کیا کہا؟ اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے. ارے بحیرہ تلوٹا، تو کنویں میں گر جائے تو تیرے دیوبندی تمہیں یوسف ثانی کا لقب دے دے. کنواں میں گر گیا تو قاسم نانوتوی اس کو رشید احمد گنگوہی کو دیوبندیوں نے یوسف ثانی کا لقب دے دیا. تو کنواں میں ڈھوڑوا چمار گر جائے تو کہو رے دیوبندیوں وہ تو یوسف ثانی کہہ دو. جب کنویں میں گرنے سے یوسف ثانی ہو جائے تو وہ قاسم نانوتوی کنویں میں گر گیا تو اس کو یوسف ثانی کہہ دیا. دیوبندیوں نے کہا کہ اتنے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قلب میں جائیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اچھا بالفرض اگر مان لیا جائے اس کوا کھور کی بات کہ اتنے دن رہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ تو ہے گنگوہ میں. کہاں ہے؟ گنگوہ میں، اور تیرے قلب میں رسول اللہ. اگر رسول اللہ تیرے قلب میں تو گویا تمہارے کہنے کے اعتبار سے بھی میرے رسول حاضر ہوئے وہاں. بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد. رسول حاضر ہوئے اور جانے تو تمہارے بقول بھی اللہ کے رسول جب وہاں گنگوہ میں آ سکتے ہیں تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں نہیں آ سکتے؟ واہ واہ سبحان اللہ. بولو. لیکن یہ تو ان کا ایک پھنسانے کا طریقہ ہے. میرا تو عقیدہ اس کالے کلوٹے اور گندے کے ذہن میں سرکار کبھی نہیں آ سکتے. لیکن کہتا کہ اتنے ہی دن رسول پاک میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول سے بغیر پوچھے کوئی بات نہیں کی. دیکھا آپ نے؟ تو اب اللہ کے رسول سے بغیر پوچھے یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. یہ اتنے اونچے اٹھ گئے خانقاہ گنگوہ میں قاسم نانوتوی کو دلہن بنانے والے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دیکھیے پھر آگے ان کو جوش ہوا. نمبر 3 یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ لکھا ہے، میں اپنے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، لکھا یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا. فرمایا کہ اور کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے. کوا کھا لیا تھا اس لیے گرمی زیادہ بڑھ گئی تھی کہاں بولنے کی. فرمائیے. مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو اگلے دن. اب تیسرا نمبر کیا تھا جانتے ہیں؟ ایک تو اپنے پیر کو قلب میں رکھا، پھر دوسرے نمبر پر رسول اللہ کو کہہ دیا معاذ اللہ. اب تیسرا کیا باقی تھا؟ تیسرا کیا باقی تھا؟ تو کہہ دیا بس. دیکھیے یہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ عبد المالک بھوجپوری آیا تھا بھوجا کھانے والا، کیوں نہیں یہ بتایا کہ ہمارے ملاؤں کی یہ حال ہے؟ بتانا چاہیے کہ صرف جو ہے جھوٹ اور مجھ کو کہتا ہے کہ مولوی ممتاز جو ہے غلط بولا. ارے ہمت ہے تو تیرے گاؤں میں تیرے بستی میں بلیا میں جا کے ممتاز للکارا ہے، کیوں نہیں وہاں آیا تو؟ بہت اچھے بھائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. جس کو جا کے پوچھنا ہے پوچھ لے کہ مفتی ممتاز جو ہے بلیا میں اس کے علاقے ضلع میں شہر میں تقریر کیا ہے اور 1.5-2 گھنٹہ سے زیادہ میں نے للکارا، کیوں نہیں ہمت ہوئی تو آیا؟ تو آ کر کے بھیرا میں تو جھوٹ بولتا، کہتا ممتاز غلط بولتا ہے. ہمت ہے تو آج اسٹیج سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری باتوں کو جو تمہاری کتابوں سے میں دکھا رہا ہوں غلط ثابت کر، تو زندگی بھر ممتاز تیرے در کا غلام رہ بن جائے گا. ثابت کر. نادان تو اس طرح سے بکتا ہے اور کہتا ہے ہم غلط بات نہیں بولتے، یہ کتابیں کھلی ہیں، تو نے چھاپا ہے، ہمارا کام ہے پڑھ کے دکھانا اور بتانا سنانا تاکہ عوامی ہوا جو ہے
ہماری عوام جو ہے تمہارے جیسے حرام خوروں سے بچتی رہے. دیکھا ایک ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے ہیں غیب دان، ان کی کتنی غیب دانی تگڑی ہے. دیکھیے ذرا میں بتا دوں. دیکھیے یہ جناب لوگ مولوی محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گنگو حاضر ہوا تو حضرت کے صحدری میں ایک جو ہے پرانا اندھا جو ہے پرانا لوٹا پڑا ہوا تھا. اب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا. ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ کنویں کا پانی تو کڑوا نہیں ہے، میٹھا ہے. میں نے وہ پرانا بدنا پیش کیا، حضرت نے بھی پانی چکھا تو اسے تلخ. آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو. کیا کہا؟ اس کو رکھ دو. نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیبہ جس قدر جس سے ہو سکے پڑھو، اور حضرت بھی انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. بعد میں حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور نہایت خشوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لی. اس کے بعد بدنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا، یعنی پانی کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا. وہ کلمہ شریف پڑھ کر کے دعا مانگ دے تو کڑوا پانی میٹھا ہو جائے. ہم لوگ کلمہ شریف پڑھ کے مردوں کو اصالے ثواب کر دیں تو میرے بارے میں وہ کہا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ تو کفر کر دیے کلمہ پڑھائے. ہم تو سمجھتے تھے کہ ابھی دل کے تم اندھے ہو، ارے تو کانوں کے بہرے ہو. سب کان کے بھی بہرے ہیں، یقیناً بہرے ہیں. تو دیکھیے کلمہ پڑھ کر کے دعا مانگ دیا، اس کے بعد جو ہے پانی میٹھا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے سنیے. پھر حضرت دعا کے لحاظ سے پانی مانگا، پھر جو ہے میٹھا ہو گیا. اس وقت مسجد میں بھی جتنے نمازی تھے سب نے چکھا، کسی قسم کی تلخی نہ تھی. بعد میں حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے غیب دانی کتنی تگڑی ہے. فرمایا کہ اس بدلے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا. الحمدللہ کلمہ کی برکت سے عذاب رفع ہو گیا. دیکھا آپ نے رشید احمد گنگوہی کی غیب دانی کتنی تگڑی ہے کہ لوٹا کس قبر سے ہے؟ عذاب والے قبر کی مٹی سے بنا ہوا لوٹا. وہ بتا دیں تو شرک نہیں، یہ نہیں. اور سنی کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا غیب گاہ ہیں تو شرک کا یہ فتویٰ لگاتے ہیں. بولو یہ کتنے اندھے ہیں کہ اپنے مولویوں کے لیے تو وہ بات مانتے ہیں لیکن ہم رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ دیکھا آپ نے، یہ ان کی کتاب ہے. اور دوسری جگہ دیکھیے، یہ صرف تھوڑی سی بات بتا کے میں آپ یہ دیکھیے صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم یہ جو ہے کس کی کتاب ہے جانتے ہیں؟ یہ اسماعیل دہلوی کی ہے، اس کی کتاب ہے. دیکھیے اس نے اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھا. سن لو کان کھول کے دیوبندیوں، دیکھو اس کے جو ہے صفحہ نمبر 276 پر ہے. کیا لکھتے ہیں؟ ایک دن حضرت حق جل و علا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے، ایک دن حضرت حق و جل و علا نے آپ کا داہنا ہاتھ، یعنی سید احمد بریلوی اس کے قاسم، اس کے جو اسماعیل دہلوی کا پیر، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ کا داہنا ہاتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کا داہنا ہاتھ اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا، اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا، اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیزیں عنایت کی ہے وغیرہ وغیرہ. آگے آگے بہت کچھ پتہ یہ چلا کہ سید احمد بریلوی جو اسماعیل دہلوی کے پیر ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے جناب اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیر کے دائنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، پکڑ لیا. ماذ اللہ رب العالمین. دیکھا آپ نے
کہ اپنے پیر کے بارے میں اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ دائنے ہاتھ کو پکڑ لیا. اب آپ بتاؤ, پورے دیوبندیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, بتاؤ تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں اس کا پکڑ کر کے یہ کیسا تم کہہ رہے ہو؟ بتاؤ, کیا کسی کتاب سے ثابت کر سکتے ہو؟ یا یہ بات ہے کہ تمہارے پیر کے دائنے ہاتھ کو اللہ نے اپنے دست قدرت میں پکڑا؟ یہ تم اپنے پیر کی اتنی بڑی تعریفیں کرو تو یہ شرک اور بدعت نہ ہو؟ ہم رسول اللہ کی تعریف کریں تو کہتے ہیں اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. دیکھا آپ نے, یہ ان کی کتاب ہے, صراط مستقیم ہے. یہ ایسی ایسی چیزیں اپنے ملاؤں کے بارے میں کہتے ہیں. یہی ہمارا ان سے اختلاف ہے. اے میرے سنی بھائیوں, جن کا عقیدہ اتنا گندا ہو, اللہ کو نہ چھوڑیں گے, رسول اللہ کو بھی نہ چھوڑیں گے, تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا کیا آپ قرآن حدیث کی مخالفت میں ہیں یا یہ کی موافقت میں؟ اگر آپ نے ایسے بد مذہب سے دوستی کی اور ان سے تعلق جوڑا اور ان کے قریب آپ گئے, تو یہ بتاؤ کیا یہ قرآن حدیث کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آج ایسا عقیدہ رکھنے والے دیوبندیوں کے ساتھ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میاں ہندوستان ہے, مل جل کے رہنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سنیے ایسے لوگوں کے بارے میں. رب کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا ابناءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, اپنے ماں باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو ایمان پر پسند کر رہے ہیں. بے شک بے شک, کفر کو ایمان پر پسند کر رہے ہیں تو انہیں تم دوست مت بناؤ. اب آپ سوچئے ذرا, اللہ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا انہیں تم دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کر رہے ہیں. تو یہ ان کی جتنی کتابیں ہیں یہ کفریات ہیں. بولیے, ان کے کفریات علماء نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اور جانتے ہوئے اگر آپ ان سے دوستی کریں گے, ان کے قریب ہوں گے, ان سے پیار کریں گے, ان کے ساتھ رشتہ رکھیں گے, ان سے شادی بیاہ کریں گے, ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے, اور قرآن فرماتا ہے کہ جو کفر کو پسند کرتا ہے ان کو آپ دوست نہ بناؤ. لیکن آج ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو ان سے دوستی کرتے ہیں, علماء ہمارے منع فرماتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ مولانا لوگ جھگڑا لگاتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, ذرا دیکھیے ان سے دوستی کرنا کتنا خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا ان سے دوستی نہ کرو, اور اس کا ایک عمل لو تو میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ام حبیبہ یہ سرکار کے ازواج میں سے ہیں, آپ مدینہ طیبہ میں ہیں. ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, لیکن وہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کس طرح سے جاتے ہیں. ام حبیبہ ان کی بیٹی ہے, تو ایک دن مدینہ میں پہنچ مگر ایمان ابھی نہیں لائے ہیں. ابو سفیان گھر پہنچ گئے, بستر لگا ہوا ہے, بیٹھنا چاہا, ام حبیبہ نے روک دیا, خبردار اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. کہا کیوں, بستر ہی تو ہے. ام حبیبہ نے کہا دیکھو باپ سے بات کر رہی ہے. انہوں نے کہا بستر ہے, مگر جانتے ہو کس کا بستر ہے؟ یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے, تم اس سے نہیں بیٹھ سکتے ہو. کہا کہ وہ بھی انسان, میں بھی تو انسان. لیکن حضرت ام حبیبہ نے کہا یہ بات مت کہو, اللہ کے حبیب ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, ان جیسے تم نہیں ہو. بیٹھنے نہیں دیا, ناراض ہو کر چلا گیا. دیکھا اپنے باپ کو رسول پاک کے بستر پر ام حبیبہ نے بیٹھنے نہیں دیا. سچ فرمایا قرآن نے, اس سے عمل کر کے ام حبیبہ نے دکھا دیا. تو لہذا آج سے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں, دیکھو ام حبیبہ نے بیٹھنے نہیں دیا بستر پر اپنے باپ کو, اس لیے کہ باپ ابھی کفر میں تھا. اور آج ایسے دیوبندی وہابیوں کو جو کفر کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, ان کو آپ دوست بناتے ہو, ان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہو, ان کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہو. علماء منع فرماتے ہیں. آج صلح کلیت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اے میرے عزیز سنی مسلمان بھائیوں, مبارک پور کے یا کہیں کے رہنے والے ہو, یہ صلح کلیت ختم کرو. اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ نہیں ہے
مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ان سے دور رہو، بچتے رہو۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا ابناءکم واخوانکم اولیاء، یعنی اپنے ماں باپ تو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو پسند کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔